میرا سوال علم اور عمل کے حوالے سے تھا کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ 23 اعتراضات کا تو بہت شدت سے انتظار ہے، دیکھ بھی لیا، لیکن البیان جو کہ ایکچول جس نے چینج پیدا کرنا ہے اس کی طرف رغبت نہیں ہوئی۔ اور ایسے نہیں کہ کوئی جان بوجھ کے، مثلاً وجہ یہ تھی کہ چلیں اس میں نوٹس لیں گے، سکون سے بیٹھ کے دیکھیں گے، فراغت سے ہر چیز سے آزاد ہو کے، اور وہ پھر موقع ہی نہیں آتا۔ تو میرا اس سلسلے میں سوال تھا کہ مثال کے طور پہ دین کو انفورٹینمنٹ نہ بنا لیا جائے حالی، اور اس طرح کے مباحث ہیں جس سے آپ کو علمی تسکین تو ہو جاتی ہے، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح بھی ذکر ہوا تھا، نہ نماز آپ کی بہتر ہو رہی ہے، نہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے، بلکہ دیکھیں تو مزید خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پھر کیا اس کے بارے میں دین کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ کیونکہ اگر صوفیہ کی طرف جائیں تو ڈر لگتا ہے کہ کسی اور راستے پہ نہ ڈال دیں، تو وہاں سے عمل تو مضبوط ہو جاتا ہے لیکن پھر علم کا کچھ نہیں بچتا۔ تو اس کے بارے میں رہنمائی کیجیے گا کہ دین کو، میں نام لے لوں گا کہ فیصل وڑائچ اور ڈاکٹر تیمور رحمان، بڑے اس طرح کے نامور لوگ ہیں انفورٹینمنٹ کی دنیا میں، تو دین کو انفورٹینمنٹ بننے سے کیسے روکا جائے؟ آپ کی جو بھی مصروفیات، آپ کے جو بھی مشاغل ہیں، جن چیزوں سے آپ کی دلچسپی ہے وہ جاری رکھیے، اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی، لیکن اپنے معمولات میں اس بات کو شامل کر لیں کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ یہی بات اللہ کے پیغمبر نے کہی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بات کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ ایک چھوٹا سا اسٹڈی سرکل بنائیے اور اس میں قرآن کا مطالعہ شروع کر دیجیے۔ جب آپ کو ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کو قرآن بتانا ہوگا، سمجھانا ہوگا، تو یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ وہ پھر ٹلتی رہتی ہے بات، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ شروع کر لیجیے۔ اس دنیا میں قرآن مجید کے سوا نہ کوئی رہنما ہے، نہ کسی جگہ سے آپ کو آخری ہدایت ملے گی، نہ دین کے معاملے میں ترقی کا عمل شروع ہوگا، باقی سب چیزیں آہستہ آہستہ ذہنی عیاشی بن کے رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں۔ تین ہی چیزیں ہیں، میں ان کو سلوک محمدی کہتا ہوں: قرآن سے تعلق، مسجد سے تعلق، صالحین کی صحبت۔